حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر کوئی نماز بھی فجر و عشاء سے زیادہ بھاری نہیں ہے، اور اگر وہ جانتے کہ ان دونوں میں کیا اجر و ثواب ہے اور کیا برکتیں ہیں تو وہ ان نمازوں میں بھی حاضر ہوا کرتے، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑتا، یعنی اگر بالفرض کسی بیماری کی وجہ سے وہ چل کر نہ آ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کے آتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جی میں آتا ہے کہ کسی دن میں مؤذن کو حکم دوں کہ وہ جماعت کے لیے اقامت کہے، پھر میں کسی شخص کو حکم دوں کہ میری جگہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اور خود آگ کے فتیلے ہاتھ میں لوں اور ان لوگوں پر، یعنی ان کے موجود ہوتے ہوئے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو اس کے بعد بھی، یعنی اذان سننے کے بعد بھی نماز میں شرکت کرنے کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے۔ اللہ اکبر! کتنی سخت وعید ہے اور کیسے جلال اور غصہ کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کے حق میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت میں غیر حاضر ہوتے تھے، اور اسی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح کا ایک لرزہ خیز ارشاد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے سنن ابی ماجہ میں مروی ہے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ صاف اور صریح ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: لوگوں کو چاہیے کہ وہ جماعت ترک کرنے سے باز آئیں، نہیں تو میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا۔ یا تارکین جماعت جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت غصہ کا اظہار فرمایا، خواہ عقیدے کے منافق ہوں یا عمل کے منافق، یعنی دینی اعمال میں سستی اور کوتاہی کرنے والے، بہرحال اسی وعید اور دھمکی کا تعلق ان کے عمل ترک جماعت سے ہے۔ اسی بنا پر بعض ائمہ سلف، جن میں سے ایک امام احمد ابن حنبل بھی ہیں، اس طرف گئے ہیں کہ ہر غیر معذور شخص کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، یعنی ان کے نزدیک جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح اس کو جماعت سے پڑھنا ایک مستقل فرض ہے، اور جماعت کا تارک ایک فرض عین کا تارک ہے۔ لیکن محققین احناف نے جماعت سے متعلق تمام احادیث کو سامنے رکھ کر یہ رائے قائم کی ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور اس کا تارک گناہ گار ہے، اور مندرجہ بالا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک طرح کی تہدید اور دھمکی ہے۔